بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے اور بزرگوں، چند جمعہ پہلے اللہ کے دو بنیادی حقوق بتائے گئے۔ ایک، جب بندے کا تعلق اپنے رب سے ہو، وہ جو حقوق ادا کیے جاتے ہیں وہ حقوق عبادت کہلاتے ہیں۔ عبادت کے مظاہر میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا حق بندوں سے متعلق ہے۔ جب ایک مومن و مسلمان جب اللہ کی مخلوق میں اللہ کے جو بندے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی جو جاندار مخلوق ہے وہ بھی، ان کے بھی حقوق مسلمانوں کو ہیں۔ تو ان حقوق کو قرآن کی زبان میں اخلاق کہا جاتا ہے، لیکن یہ دراصل حق ہے اللہ ہی کا۔ اللہ کے اس حق کی ادائیگی کے لیے، یعنی جب بندے کا تعلق بندے سے ہو تو وہ جو حقوق بندوں کے ہیں ان کو جب ادا کیا جاتا ہے تو ان حقوق کی ادائیگی کا اسٹارٹ، اس کا بسم اللہ، اس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ مسلمان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کر لے۔ یہاں سے اسلامی زندگی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر یہ حقوق جب ادا کیے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان حقوق میں صرف یہی ایک حق ہے کہ آپ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھیں، صرف اتنا نہیں۔ یہ تو شروع ہے یہاں۔ اس کے نیچے کے پائیدان میں اگر آپ جائیں گے تو ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے صفات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وَمَا هُوَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور قرآن کی دوسری آیات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایسی صورت میں جب ہم نے ایسے رب پر ایمان لایا ہے جس رب کے اخلاقیات ایسے ہیں، تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم بحیثیت مومن و مسلمان کم از کم اپنی زندگی کو یہاں سے اسلامی بنائیں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے دوسرا محفوظ ہو جائے۔ یہ کم از کم بات۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے کہ دل میں بھی دوسرے بھائی کے لیے وہی ہمدردی ہو جو ہمدردی میں اپنے لیے اپنے دل میں پال کے رکھتا ہوں۔ وہی خوف اور وہی ذلت کا ڈر جو اپنے لیے رکھتا ہوں، وہی خوف دوسرے کے لیے بھی میرے دل میں جاگزی ہو۔ یہ دوسرا مقام۔ تیسرا مقام یہ ہے، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ انسانیت کی معراج ہے کہ انسان خود ذلیل ہو کر دوسرے کو ذلت سے بچا لیتا ہے، خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا دیتا ہے۔ علی ھذا القیاس، یہ انسانی اخلاقیات کا سب سے اعلیٰ معیار ہے۔ قرآن کی زبان میں اسی کو رحم کہا گیا ہے۔ رحم دراصل قرآن و سنت کی زبان میں اس عمل کا نام ہے کہ کردار اور اخلاق کے دنیا میں جتنے بھی طریقے موجود ہیں، جتنے بھی ترقی یافتہ طریقے انسانی حقوق کے
موجود ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی جو سب سے آخری انتہا ہوتی ہے پوری دنیا میں، اس آخری انتہا کو قرآن کی زبان میں رحم سے تعبیر کیا گیا۔ اس سے اوپر خیر خواہی کا اور کوئی مقام ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیں حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اخلاقیات کو جو بیان کیا ہے کسی اخلاق سے، کسی اور کردار سے اپنے آپ کو نہیں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے اگر کسی کردار کو رب نے آپ کے خالق میں بیان کیا ہے تو وہ الرحمن والرحیم ہے۔ اسی کو ہم نے گم کر دیا، اسی کو ہم نے گم کر دی۔ یہ محض میری باتیں نہیں ہے، یہ قرآن کی زبان ہے۔ اس کے دلائل اگر ڈھونڈنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لو، وہیں مل جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لو، وہیں مل جائیں گے۔ الغرض میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم جس بات کو آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں قرآن و سنت کے نقطۂ نظر سے، وہ یہ ہے کہ جب بندے کا تعلق دوسرے بندے سے ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، چاہے اس کا والد ہو، والدہ ہو، اس کی اولاد ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی بہن ہو، دوست ہو، پڑوسی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جب اس کے رابطے میں ہم اور آپ آتے ہیں تو وہ مسئلہ بظاہر تو آپ کے علاوہ کسی بندے اور کسی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ دوسرے کا مسئلہ میرا رب اپنا مسئلہ بیان کر کے پیش کرتا ہے۔ وہ مسئلہ کسی دوسرے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بات نہیں سمجھ میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی بھی آپ کسی اللہ کی مخلوق کے ساتھ، زندہ مخلوق کے ساتھ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تو درختوں اور زمین کے ساتھ بھی بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے کی اجازت نہیں دیا ہے، خدا کہ اللہ تعالیٰ کسی ذی حیات مخلوق کے بارے میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت دے۔ دینی نقطۂ نظر سے ہم یہ نہ دیکھیں دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے آپ کا خون کا رشتہ، پڑوسی کا رشتہ، دوستی کا رشتہ بعد میں ہوگا، لیکن آپ کا جو سب سے بڑا، سب سے بنیادی رشتہ دوسرے کے ساتھ ہے وہ آپ کا نہیں، آپ کے رب کا ہے۔ وہ آپ کا نہیں، آپ کے رب کا ہے۔ اس لیے جب کبھی آپ اپنی زبان کو کسی دوسرے کے لیے استعمال کریں، جب کبھی آپ اپنے کردار کا اظہار کسی دوسرے کے ساتھ کریں، تو یہ سمجھ کر کے نہ کریں کہ یہ عبداللہ اور عبد الرحمان ہے یا یہ رام اور رمیش ہے، یہ سمجھ کر کے کریں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہو رہا ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ کو اللہ رب العزت نے اپنا مسئلہ قرار دیا ہے، اپنا مسئلہ کا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہوا ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی بیمار کرسی کی کیا؟ خود کو بیمار بنا لیتا ہے جبکہ وہ بیمار نہیں ہوتا۔ جب وہ مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اس کی مصیبت کو اللہ اپنی مصیبت بتاتا ہے، اس کی بھوک کو اللہ تعالیٰ اپنی بھوک بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جب کبھی آپ کسی دوسرے کے ساتھ برتاؤ کریں تو یہ سمجھ کر کے نہ کریں کہ یہ فلاں اور فلاں ہے، بلکہ اس بنیاد پر آپ رشتہ قائم کریں اس سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے۔ جس طرح نماز اور روزہ آپ کا اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے نا، اسی طرح جب آپ کا برتاؤ
सलूक آپ کے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بندوں کا مسئلہ نہیں ہوتا، اللہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر اسی پر ہم بات کریں گے تو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے میں یہ بات پختہ ہونی چاہیے کہ ہم جب کسی کردار کا، کسی زبان کا، کسی اظہار کا کسی اور کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی بندے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، اللہ اس کو اپنی شکل میں پیش کرتا ہے کہ میں بیمار تھا، میں بھوکا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کچھ خاص باتیں آپ سے عرض کرنی، یہ باتیں بطور تمیز، ہم جس محلے میں رہتے یہ محلہ کاروباری محلہ بن گئے، بازار، مارکیٹ۔ دراصل انسانوں کو اپنی حیثیت، اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آج سے 40-45 سال پہلے جب ہم پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے، ایک لمبا ٹائم تو یہی گزرا ہے ہمارا، کا بیشتر زندگی کا زمانہ یہی گزرا ہے۔ ہم بدواری جاتے تھے، وہاں پر یا تو ہمارے سندھی بھائی ہوتے تھے یا بنیے بھائی ہوتے تھے، سارا کاروبار ان کے ہاتھ میں ہوتا۔ ہم جاتے تھے، آج بھی جاتے ہیں۔ میرے 40 سال پرانے کچھ دکاندار ایسے ہیں، ابھی بھی میں جاتا ہوں وہاں سے سامان خرید، اطمینان نہیں ہوتا۔ تو اس وقت آرزو کروٹیں لیتی تھی، ہماری تمنائیں جاگتی تھی اندر اندر، کیا یار ہمارے ہاں کوئی غلے کا بڑا ویپاری نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں کوئی بڑا سونے چاندی کا ویپاری نہیں ہو سکتا، کپڑوں کا کوئی بڑا ویپاری نہیں ہو سکتا، کرانہ دکان کا کوئی بڑا ویپاری نہیں ہو سکتا۔ یہ آرزو ہمارے اندر تڑپتی تھی، یہ خواب نظر آتے تھے اس زمانے میں، یہ چیزیں خواب نظر آتی تھی۔ آج میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہر چیز اسی علاقے میں مل جائے گی آپ کو۔ اور کوشش کریں ہمارے تاجر بھائی جان کہ زندگی کے ضروریات کے وہ مسائل جو سب سے متعلق ہیں، بہت سارے حصوں میں ہم اور آپ پیچھے ہیں، ہمیں ان حصوں میں بھی آگے بڑھ کر اس کاروبار کو آگے بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ دل لائے گا انشاءاللہ، آپ ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے۔ یہ نعمت کا مل جانا، یہ نعمت کا مل جانا آسان ہے، اصل جو مسئلہ ہے وہاں آئیے اب۔ نعمت کا مل جانا آسان ہے، اس کو نبھانا اور اس کو شان بنانا۔ شان سے مطلب کیا کہ میں ٹائی پینٹ پہن کے خوشنما دکھ کر کے خوب بیٹھتے ہوئے اکڑتے ہوئے چلوں، نہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی صورت دیکھ کر، آپ کا محلہ دیکھ کر، آپ کی زندگی دیکھ کر، آپ کا ویوہار دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر دنیا یہ کہے ہم جہاں قدم رکھتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بزرگ محفوظ رہتے، محفوظ رہتے۔ جی یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ ان حالات میں ہماری دو ذمہ داریاں بہت اہم ہیں۔ پہلے ہم کاروباری ہیں، یہ محلے والے،
दूसरे नंबर पर हम मुसलमान हैं। ये गैरत जिंदा रहना चाहिए। यानी कल आदमी ये कहे कि मुसलमानों का मोहल्ला गंदा है जी, ये कूड़ा करकट पड़ा रहता है। हमारी पहचान गालिबन यानी ऐसे ही चल रही है पुलों में, और लोगों के तासुरात मीडिया में, अखबारात में, टीवी में यही बने हुए कि मुसलमानों का मोहल्ला गंदा होता है। गंदा होने के साथ साथ कुछ और भी होता है, लेकिन मुझे यकीन है अपनी आवाम पर कि वो इतनी गए गुजरी नहीं है। ये जो इस तर्ज पर लोग तबसरा करते हैं, मैं तबसरे को सही नहीं मानता हूं कि मुसलमान जंगजू होता है, खिदमतगुजार नहीं होता इंसानों का, गंदे होते हैं उनके महल्ले में, इसको सही नहीं मानता। दुरुस्त करना चाहिए हर एक को इंसानी नुक्ता नजर से, लेकिन मुसलमान है वो कहीं से ना कहीं से उसको उसका पास लिहाज होता है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमारी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई से लेकर, हमारे लेन देन और व्यवहार से लेकर, हमारे सुलूक और बर्ताव से लेकर, हमारी खिदमत गुजारी से लेकर, हर चीज हमारी आलीशान हो, हमारी दुकान खूबसूरत हो जदीद जमाने के मुताबिक, हमारा कॉम्प्लेक्स खूबसूरत हो, ये सब कुछ खूबसूरत हो, लेकिन मुसलमान मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। जानते मुसलमान गुलाब से भी ज्यादा खूबसूरत होता है, उससे ज्यादा खुशबूदार कायनात में कोई चीज नहीं, उससे ज्यादा खुशबूदार, उससे ज्यादा खूबसूरत कोई चीज सिर्फ एहसास की जरूरत है, एहसास की जरूरत है, सिर्फ एहसास की जरूरत है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, खुतबा जुमा का वक्त कम होता है, इस सिलसिले की बातें मुझे बहुत कुछ कहनी थी, लेकिन फिर पलट करके इस तरफ लौटता हूं। असल है हमारा ईमान और अकीदा, ईमान और अकीदा। ये बिल्डिंग, ये कारखाने, ये दुकानें सब छोड़ के चले जाएंगे, जितने आए वो भी चले गए, मैं भी चले जाऊंगा, आप भी चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे बताओ तो? ज्यादा से ज्यादा चंद गज का कफन होगा, वो भी कुछ दिनों में गल सड़ जाएगा, और ये खूबसूरत जिस्म जिसकी सुबह और शाम आराइश करता था, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। जाएगा क्या? आपका ईमान जाएगा। और ईमान के तकाजों में दो तकाजे, एक बंदे का ताल्लुक अल्लाह से इबादत की शक्ल में, और बंदे का ताल्लुक जब बंदे से हो अखलाक और व्यवहार की शक्ल में। यही तो दीन है, यही दीन की हकीकत है, यही खूबसूरती है इस्लाम की, यही खूबसूरती है इस्लाम की। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आप दुकान में बैठे होते हैं, कारोबार में बैठे होते हैं, मोहल्ले में बैठे होते हैं, आपके साथ से आपके ग्राहक आते। ग्राहक की दो हैसियत है, एक वो आपका ग्राहक है, आप उससे कुछ नफा लेंगे, तो कारोबारी एतबार से भी जितना अच्छा बर्ताव आप करेंगे उतना अच्छा ग्राहक आपके तरफ उठेंगे, ज्यादा आएंगे, भरोसा होगा, चीजों पर यकीन होगा, धोखे का शक ना होगा, बेधड़क आएंगे, खरीद के ले जाएंगे। कारोबारी एतबार से, अभी हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, कारोबारी एतबार से बात कर रहे हैं। ये तो इंसानी नुक्ता नजर है।
اتنا تو ہمیں چاہیے، لیکن جب ہم ایک مسلمان تاجر کی حیثیت سے دکان میں بیٹھتے ہیں، وہ آپ کا صرف گاہک نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کی وہ مخلوق ہوتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی دغا کیا ہے، کوئی بدتمیزی کیا ہے، اس بندے کے ساتھ نہیں کیا ہے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ۔ یہ زندہ عقیدہ، یہ زندہ عقیدہ چاہیے۔ تو دو چیزیں جمع ہو جائیں گی، دوسروں کے پاس ایک ہی ہے کہ وہ گاہک ہے اور میں تاجر ہوں۔ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں، وہ آپ کا گاہک ہے، آپ تاجر ہیں، وہ آپ کا مہمان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا وہ برتاؤ اللہ کے ساتھ برتاؤ کہلاتا ہے۔ اس کو یقین کے ساتھ بٹھا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داریاں سونپی گئی، یعنی رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ایک قافلہ وہ کسی دور دراز مکہ سے ہٹ کر کے رہتا تھا، جس کو بدایت المجتہد اور ابن سعد وغیرہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص کاروبار کے اعتبار سے مکہ آیا، مکہ پہنچا تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہو گئی، ابو جہل سے بھی ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے کہا دیکھو آئے تو ہو ہماری بستی میں، ایک ہے محمد نام کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نئے دین کا ایجاد کیا ہے، اس سے ملنا ہی مت، اس سے ملنا ہی مت۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، میں تو اجنبی تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، تو بتا رہے تو مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ کچھ ادھر ادھر گھوما، روایات میں آتا ہے یا تو دو اس نے اونٹ لائے تھے یا پھر گھوڑے لائے تھے، بہرحال چند اونٹوں کو اس نے ابو جہل نے خرید لیا، ابو جہل خرید لیا۔ خریدنے کے بعد کہا کل آ جانا، پیسے لے لے۔ جب کل گیا تو کہا کل آ جانا، آج نہیں ہے۔ ایسے ایک دن دو دن، بیچارے اس زمانے میں کوئی ہوٹلیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، پریشان، دوسرے گاؤں سے آیا ہوا ہے، لمبا چوڑا سفر کر کے، میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب کاروبار میں کسی کا اثاثہ لٹ جائے نا، یہ کاروباری لوگ جانتے ہوں گے کہ کاروبار میں اگر میری پونجی 2 اونٹوں کی تھی اس زمانے میں، کوئی دوسرا مجھے فریب دے کے لے لے، میری پونجی ہی ختم ہو گئی، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا، ٹالنے لگا، سمجھ گیا اس کی نیت خراب ہے، پریشان حال گھومتا رہا ادھر ادھر۔ کچھ لوگوں نے کہا جاؤ مکہ میں کچھ سرداران قریش بیٹھے رہتے، ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو۔ گیا وہ، عتبہ شیبہ وغیرہ ان کی پوری ٹیم بیٹھی، اپنا ماجرا بتایا کہ ایسا ایسا ہے، میں نے اپنا مال بیچا ہے اور پیسے مجھے نہیں مل رہے۔ تو ان ٹھیکیداروں نے کہا ہاں ایسا ممکن ہے ہمارے یہاں بستی میں کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ کہا کیا ہوا ہے، پورا ماجرا بتایا۔ کہا کس نے خریدا ہے؟ کہا وہ ابو جہل، ارے وہ تو بڑا گنڈا ہے، ہم اس کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے۔ ہوتا ہی دنیا کی زندگی میں ایسے ہی گنڈا ہے وہ، ہم اس کے پاس کیسے جا سکتے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا روب چلتا ہے سب پر۔ یہ بیچارہ مایوس ہو کے وہاں سے ہٹا۔ کسی نے کہا جا دیکھ وہ ایک شخص بیٹھا، ہو سکتا ہے تیری مراد وہاں پوری ہو جائے۔ گیا وہ ڈرتے ڈرتے، ایک سادہ لباس، معصومانہ انداز، اپنے رب کی طرف متوجہ، ہمت تو نہیں تھی، شک بھی ہو رہا تھا کہیں یہ وہی شخص تو نہیں ہے،
جس کے بارے میں ابو جہل نے کہا تھا کہ اس سے نہ ملنا، جرأت اور ہمت کیا، جرأت اور ہمت کیا، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کنارے جا کے بیٹھ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ شخص مجھ سے میرا مسئلہ پوچھے، ہو سکتا ہے مجھ سے میرا مسئلہ پوچھے۔ محبوب تاجدار عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر کرم کی ایک نظر ڈالی اور کہا معلوم ہوتا ہے اجنبی ہو، معلوم ہوتا ہے اجنبی ہو، اور کہا ہو پریشان بھی ہو۔ نبی چہروں کو پڑھ لیتا تھا، دو ہی باتیں بولی، ایسا لگتا ہے اجنبی ہو۔ اجنبی تو خیر آدمی جان لے گا، اگر جس بستی کا نہیں ہے تو کہیں اور کا ہوگا، لیکن پریشان ہے تو پریشانی جھلک رہی تھی، پریشانی جھلک رہی تھی۔ کہا کیوں بھائی کیا ہے؟ ہاں میں پریشان تو ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید دریافت نہیں کیا، اندازہ لگا لیا کہ یہ کسی دوسرے گاؤں سے اجنبی آیا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، پانی پیا ہے کہ نہیں پیا۔ کہا چلو ہاتھ پکڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر لے گئے، شہد پلایا، دودھ پلایا، پانی پلایا۔ اس وقت کے زمانے کے اعتبار سے جو چیزیں بھی میسر ہو سکتی تھی، میرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجنبی کی خدمت۔ یہ نہیں پوچھا تو مسلمان ہے، تو یہودی ہے، تو عیسائی ہے، تو ہندو ہے، تو بریلوی ہے، تو دیوبندی ہے، تو حنفی ہے، تو اہل حدیث ہے۔ انسان انسان خدمت کیا، پہلے خدمت کیا، اور جس دین کو تم نے ہم نے اپنایا ہے، اس تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، سب کا وسیع نام، جو نام اپنے رب کا رحمان و رحیم ہے، وہی نام رحمت اللہ علیہ بھی ہے۔ اس کا اظہار تو ہوگا نا، اخلاق بھی ایسے کہ اس سے اوپر اور کوئی اخلاق کی گنجائش نہیں، وہی تو اخلاق ہے، وہی تو رہے۔ پوچھا نہیں کس بستی سے آیا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، یہ سوال ہی نہیں کیا، یہ سوال ہی نہیں کیا۔ کہا بتا ماجرا کیا ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی، کیا ہو گیا؟ کہا میں ایک تاجر ہوں، میں ایک تاجر ہوں، میں نے جانور لائے تھے اور فلاں نے اس کو خرید لیا اور پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ ابو جہل ہے۔ کہا گھبرا نہ، اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا، گھبرا مت۔ تسلی دیا، ہاتھ پکڑا، اور وہ ابو جہل جو ہمہ وقت اس نبی کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اوپر بلند کیا، کہا چلو ہمارے ساتھ۔ چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں کرنے گئے۔ جو آدمی ہے وہ بار بار سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہوا کہ یار یہ اتنا شریف آدمی ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا ہے، ایک یا دو باتوں کا جواب دیتا ہے بس جو ضرورت کی ہوتی ہے۔ یہ ابو جہل آدمی سے کیسے بات کرے گا؟
اور جاہل آدمی بڑبڑ تو کرتا ہے. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں نا بولتے کم ہیں, کام زیادہ کرتے. یہ اوصاف ہوتے ہیں لوگوں کے اندر, یہ اوصاف لوگوں کے اندر ہوتے ہیں. جو زیادہ باتیں نہیں ہوتے نا, سینکڑوں باتیں ایسی ہوا میں نکل جاتی, ایک دو باتیں جگہ پہ بیٹھتی ہیں. لیکن جو ہوش مند ہوتا ہے وہ کام کی باتیں کرتا ہے, کام کی باتیں کرتا ہے. اور نبی اس سے بڑا کوئی ہوش مند ہو سکتا ہے. ابو جہل کے دروازے میں پہنچے, نوک کیا, دستک دیا. ابو جہل نکلا, نظریں اٹھا کے دیکھی. جس دل میں اللہ کا خوف ہو اس دل میں پھر کسی ابو جہل یا اور کسی کا خوف بیٹھ سکتا ہے. نظریں اٹھائی, ہے میرے نبی کا معجزہ ہے. نبی کا یعنی جو آپ کی قد کاٹھی تھی نا, جو آپ کا جسم و جسامت تھی, آپ کا جو چہرہ تھا وہ بھی معجزہ. آپ کے اخلاق بھی معجزہ تھے, آپ کا وجود بھی معجزہ تھا. وہ ابو جہل جو مکہ کا غنڈہ تھا, مکہ کا غنڈہ تھا, سب سے بڑا. یہ اللہ والا, اللہ کے خوف والا, یہ پیغمبری اور رسالت تھا. جب پہنچا, نظریں اٹھا کر ابو جہل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی. کہا سرداری کرتے ہو, لوگوں کے حقوق بیٹھتے ہو, لوگوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہو, ناانصافی کرتے ہو. تمہاری سرداری اس بستی میں کیسے چلے گی؟ تمہارا کوئی لین دین ان کے ساتھ ہوا ہے کہاں؟ کہا اس کا پیسہ واپس کرو, اس کا پیسہ دو جتنے میں جانور خریدے ہو. جرت نہیں ہوئی ابو جہل کی کہ وہ کچھ کلام کر سکے. گھر گیا, آ کر کے پیسے واپس دیا اس شخص کو. اب یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تاجر واپس چلے, واپس چلے. میرے نبی کے اخلاق کا کیا کہنا ہے؟ میرے نبی کے اخلاق کا کیا کہنا ہے؟ کہا بھائی تیری ضرورت پوری ہو گئی, اب تو مجھے اجازت دے دے, میں واپس اپنے گھر چلے جاؤں. اجازت اس کو مانگنی چاہیے تھی, مسافر کو, تاجر کو. مان کون رہے ہیں؟ وہ جس کا لقب رحمت للعالمین. اور ہم نے کہا, ہم نہیں کہتے اعوذ باللہ من ذالک, اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں الرحمن والرحیم ہوں. او قرآن کے پڑھنے والے, بسم اللہ کی تلاوت کرنے والوں, تم نے کبھی الرحمن والرحیم کو پڑھا بھی ہے؟ اور اسی صفت سے متصف رحمت للعالمین کو بھی پڑھا ہے. اس کا بس کیا, اس کا اخلاق کتنا. وہ جسم و جان کے اعتبار سے, قد کے اعتبار سے, چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھا, اور اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی اس اعلیٰ اخلاق پر فائز تھا. اس سے اوپر اور کوئی اخلاق کی گنجائش نہیں. قرآن نے کہا ہے, کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. برابری والے اخلاق والا نہیں ہے یہ میرا پیغمبر. کیسا نہیں ہے؟ برابری والے اخلاق کا نہیں ہے کہ تم نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی تو میں تمہارے ساتھ بھلائی کر دی. یہ برابری والے اخلاق نہیں. تم نے اس کے ساتھ بھلائی کی ہو کہ نہ کی ہو, گرچہ تم نے اس کے ساتھ دشمنی ہی کیوں کی ہو, تب بھی اس کا کردار آسمان کو چھوتا تھا. آسمان کو چھوتا, آسمان کو چھوتا.
اس پیغمبر کی امت ہے، اس پیغمبر کی امت ہے۔ اور پھر انہی الفاظ کے ساتھ آپ اپنی حیثیت کو، اپنے مقام کو پہچانیے۔ یہ قاضی محلہ، دلساگر وارڈ، چھوٹی مسجد کمپلیکس، یہاں کے رہنے بسنے والے، اس سب مارکیٹ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا، کبھی کبھی آپ بازار میں اللہ کے دین کی تبلیغ کی غرض سے نکل جاتے یا ان کے تہواروں میں جا کر چلے جاتے تھے اور اللہ کی توحید کی بات کہتے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگ، اللہ رب العزت نے یہ فضیلت آپ کو دی۔ قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن میں، ہم نے ان کو دنیا میں فضیلت بخشی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے مال یہودیوں اور عیسائیوں کو۔ وہ اپنے دور میں جب پیغمبر آتے تھے تو ان کی ساری قوموں میں بڑی فضیلت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا احترام کیا تھا، من و سلوہ نازل کرتا تھا، بٹیر میٹھا آسمان سے بغیر محنت کے دیتا تھا۔ اور بتاؤ تو بھلا ذرا، یہ مارکیٹ بننے کے لیے ہم میں سے کسی نے کوئی میٹنگ، کوئی کاروبار کیا نہیں؟ اس نے بھی کر لیا، اس نے بھی کر لیا۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے جی، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کی ہمیں قدر کرنی۔ تو عرض یہ ہے کہ کاروبار تو دنیا کرتی ہے، پیٹ تو کتا بھی بھر لیتا ہے جی، غیر مسلم بھی کر لیتے ہیں، ایک دائریہ بھی اپنا پیٹ بھر لیتا ہے کاروبار کر کے۔ لیکن آپ مسلمان کاروباری ہیں، مسلمان تاجر ہیں، مسلمان تاجر ہیں، اس کی کوئی خصوصیت ہونی چاہیے نا، تب تو آپ مسلم ہیں نا، نہیں تو پھر عام کاروباری ہیں، آپ تاجر ہیں۔ آپ کا یہ امتیاز ہے، آپ کی یہ شان ہے، اس شان کی حفاظت میری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے، میری آپ کی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے، دین کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔ ایک بات باندھ کے جائیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میری بات نہیں، میرے رب اور رسول کی بات۔ جب کبھی آپ کسی دوسرے انسان کے رابطے میں، کانٹیکٹ میں، ویوہار میں آتے ہیں کسی بھی شکل میں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ برتاؤ نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے رب کے ساتھ برتاؤ۔ اس کو باندھ کے لے جائیں، یہ ایمان ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ بظاہر وہ شخص آپ کے لیے میدان عمل ہے، زمین ہے آپ کی، لیکن دراصل آپ کی آخرت کی کھیتی ہے۔ آپ کا رابطہ، آپ کا سلوک اپنے رب کے ساتھ ہے۔ جیسا اپنے رب کے ساتھ کرو گے ویسا پاؤ گے، دنیا میں بھی اور آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔